السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ واو کا مطلب اور لا تقتلوا، نہ تم قتل کرو اولاد کو کم اپنی، خشیتا ڈرتے ہوئے، املاق فقر سے، نحن ہم، نرزق ہم رزق دیتے ہیں، ہم ان بچوں کو، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں، اتنا بے شک، قتلہم ان بچوں کا قتل، کانا ہے، خطأ غلطی، کبیرہ بہت بڑی، ولا ورنہ، تقربوا تم قریب جاؤ، الزنا زنا کے، انہو بے شک وہ زنا، کانا ہے، فاحشہ بے حیائی، وساء اور برا ہے، سبیلا رستے کے اعتبار سے، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق تم اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقهم وإياكم ہم اس اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ان قتلهم کان خطأ کبیرہ بے شک ان بچوں کو قتل بہت بڑی غلطی ہے، ولا تقربوا الزنا اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انه کان فاحشہ یقیناً وہ زنا ایک فحاشی ہے، وساء سبیلا اور برا عمل ہے رستہ اختیار کرنے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں دو حکم بیان فرمائے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے والد سے بھی زیادہ شفقت کرتا ہے، کیونکہ دیکھو باپ ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ باپ اپنے بچے کو بھی قتل کرنے پر آ جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے باپ سے بھی بہت بڑھ کے محبت کرتا ہے، ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ اپنی اولاد کو وراثت نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام جاری کیے کہ تم اپنی اولاد کو وراثت دو، وراثت سے محروم نہ کرو۔ یہ سب آیتیں دلیل ہیں کہ اللہ کے حکم ماں باپ کے حکموں سے بڑھ کر ہیں۔ اس لیے جب کبھی والدین کا حکم اور اللہ کا حکم آپس میں ٹکرائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا مقدم کیا جائے گا، ماں باپ کے حکم کو چھوڑا جائے گا۔ حکم یہ کہ تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ عربوں کے ہاں اولاد کو قتل کیا جاتا تھا، بیٹیوں کا قتل کیا جانا تو عام تھا شرم کی وجہ سے، اور اسی طرح غلط قسم کے خیالات ذہن میں لا کر پھر اپنی بیٹیوں کو قتل کر دینا، یہ تو عام تھا غیرت کے نام پہ۔ لیکن بیٹوں کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ ان کو بھی قتل کیے جانے کی جو وجہ ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ان کو رزق کیسے دیں گے، ان کو کھلائیں پلائیں گے کہاں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو، غریبی کے ڈر سے تم قتل نہ کرو۔ کیوں؟ انہیں روزی دینا تمہارا کام نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا رزق جو ہے زمین پر کوئی بھی چوپایا، کوئی بھی زیرو جو ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس بچے کو رزق دینا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام اس کی تربیت کرنا، اس کی پرورش کرنا اور اس کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہوا۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا تربیت کی، مسلمانوں کے اندر یہ چیز اس وقت رک گئی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز پھر لوٹ آئی ہے۔ اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر خاندانی منصوبہ بندی، برتھ کنٹرول اور مختلف قسم کے نام دے کر اور مختلف قسم کے لوگوں سے فتوے لے کر
اور یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ اولاد کم پیدا کرو۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ جی آبادی زیادہ بڑھ جائے گی تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے وسائل بڑھائے۔ پہلے ایک قلعہ زمین کے اندر سے کتنی گندم نکلتی تھی، جو بزرگ ذمہ دارہ سے ان کا پیشہ رہا ہے سابقہ، ان کو پتہ کہ ایک قلعہ سے کتنی گندم نکلتی تھی۔ اور اب دیکھیں کہ تقریباً 50-60 من گندم جو ہے وہ ایک قلعے سے نکل آتی ہے۔ یہ اتنی فراوانی اور کثرت کہاں سے آئی، کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میری مخلوق بڑھ رہی ہے، میں نے اس کے لیے رزق بھی بڑھا۔ پہلے کبھی آپ دیکھ لیجئے کہ گوشت بہت کم ملتا تھا، بہت کم ہوتا تھا۔ آپ دیکھ لیں 1 پاؤ آدھا کلو گوشت آتا تھا گھر پہ، اور وہ شوربے والا بنتا تو اس میں آلو ڈال کے پکتے تھے۔ اب شاید عرصہ ہی ہو گیا کہ ابھی گوشت میں آلو ڈالے، اور شوربے والا پتلا کسی کو 1 روٹی، کسی کو وہ بھی نہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ بھون کر کھاتے ہیں، اور اتنا یعنی کہ وافر گوشت ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ برائلر ہے، اور یہ مچھلی کا آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں، بہت پیچھے نہ جائیں، مچھلی کتنی کھائی جاتی تھی؟ کوئی کھاتا ہی نہیں تھا مچھلی، بہت کم کہیں مچھلی کھائی جاتی تھی، اور وہ بھی گلی کے اندر سائیکلوں پر بیچنے والے آتے تھے، کوئی ان سے لے لیتا، شوربے والی بنا لیتا، اور شوربہ یا تھوڑا بہت کوئی روٹی کھا لیتا، وگرنہ مچھلی کا رجحان نہیں تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اب مچھلی ایک دکان پہ جا کے پوچھیں کہ وہ دن کے اندر کتنے من مچھلی بیچتا ہے، اور ہر گھر کے اندر کتنی مچھلی جاتی ہے، یہ کہاں سے بڑی مخلوق۔ پھر آپ پھلوں کی فراوانی کو دیکھ لیجئے، یہ نئے پھل، یہ سٹرابیری کوئی بہت پرانا پھل ہے، یہ لیچی جو ہے کوئی بہت پرانا پھل ہے، اور کس پھل کا آپ کے سامنے ذکر کریں، پہلے پھل تھوڑی مقدار میں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھل میں اتنی برکت اور فراوانی ڈالی کہ پھل وافر مقدار کے تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی چیز ہے کہ جس کے اندر مخلوق کے بڑھنے کی وجہ سے وہ چیز کم پڑ گئی، وہ پوری نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کا احساس، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے، وہ اتنی بڑی ہے مخلوق کے بڑھنے سے کہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہے اس چیز کا۔ یہ کہاں سے؟ وہ مالک ہے، وہ رب ہے، اس کو پتہ ہے اگر میری مخلوق بڑھ رہی ہے تو میں نے ان کا رزق بھی بڑھانا ہے۔ اصل خرابی وہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کے اس چیز میں جاتا ہے جو اس کی ذمہ داری نہیں۔ انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ جب یہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کے اس ذمہ داری کی طرف جانا چاہتا ہے جو رب نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ مخلوق کو رزق دینا، پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر جو ہے نا وہ یہ اسقاط حمل، بچوں کو ضائع کروانا، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑی خطا، بہت بڑی غلطی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پہ فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مقاتل بکم الامم، تم شادیاں کرو ان عورتوں سے جو بہت بچے جننے والی ہیں، بہت محبت کرنے والی ہیں، میں تم پر فخر کروں گا تمہاری تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی، میں اس پہ فخر کروں گا، لیکن امت جو ہے وہ الٹ رستے پہ چل رہی ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ بھائی یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، بلکہ جنہوں نے 1 بچے اور 2 بچے والی مہمیں چلائی نا، آپ دیکھیے گا کہ اب ان کے ملکوں کی کیفیت کیا ہے۔ ان کے ملکوں کے اندر جوان نہیں بوڑھے ہیں، ان کے ملکوں کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور آنے والے چند سالوں کے اندر وہی، بلکہ اب بھی بعض کافر ملکوں کے اندر یہ ہے کہ جو زیادہ بچے پیدا کرتا ہے گورنمنٹ اس کو جو ہے اس کے وظیفہ جاری کرتی ہے، گورنمنٹ ان کی کفالت کرتی ہے کہ شکر ہے کوئی تو مرد نکلا ہم میں سے کہ جو بچے زیادہ پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ادھر مسلمانوں کے دماغوں کے اندر انہوں نے وہ کیڑا ڈال دیے کہ جو ان کے اپنے دماغوں میں پہلے آیا انہوں نے تباہ کر دیا اپنے آپ۔ وہ کیا ہے کہ آبادی کنٹرول کرو، آبادی کنٹرول کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس ڈر سے کہ جی اتنے بچے
بچے ہوں گے تو میں ان کو کھلاؤں گا کیسے؟ اللہ رب العالمین جب بچے زیادہ ہوں گے تو رب ان کے لیے رزق بھی پیدا کرے گا۔ نحن نرزقهم وإياكم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو رزق دیتے ہیں۔ بچوں کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ لوگ بچوں کو رزق کے ڈر سے قتل کرتے تھے، اللہ نے پہلے ان کا ذکر کیا کہ ہم ان بچوں کو رزق دیتے ہیں، تم نہیں دیتے۔ وإياكم، اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا شرک کے بعد کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ یہ کھائے گا کہاں سے، میں اس کے اخراجات کیسے پورے کروں۔ فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا، یہ فقر کا ڈر کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس دور میں یہ چیز تھی، لیکن کسی بھی وجہ سے اپنے بچوں کو ضائع کرنا، بچوں کو اس سے جو ہے وہ رکنا، بچوں کو بڑھانے سے رکنا، یہ درست نہیں ہے۔ تعداد اولاد کی جتنی اللہ نے قوت دی ہے اس کے مطابق آپ اولاد پیدا کریں، تاکہ یہ آپ کے پیدا کیے ہوئے جو بچے ہوں گے یہ آپ کے لیے ذخیرہ ہے، دنیا کے اندر آپ کا مال و متاع ہے، آپ کے آخرت کے لیے بھی نجات کا باعث بن سکتے ہیں اگر آپ نے ان کی اچھی تربیت کی۔ یہ ایک حکم تھا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبق یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ جو شیطانی نعرے ہیں کہ برتھ کنٹرول والا اور منصوبہ بندی اور اسی طرح بچے دو، یہ سب کے سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کسی مومن کو ان کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زنا سے نہیں روکا، اللہ نے فرمایا زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کرنے سے روکا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کے قریب جانے سے بھی روکا۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں جذبات انسانی مزاج کے اندر پائے جاتے ہیں، اسلام نے ان چیزوں کے بھی قریب جانے سے منع کیا کہ کہیں جذبات بھڑک نہ اٹھیں اور یہ اس برائی میں واقع نہ ہو جائے۔ یہاں پر فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ایک اور موقع پہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ وہاں پر مال کی حرص اور مال کا لالچ تمہیں اس کا مال ہڑپ کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہاں پر تمہاری شیطانی خواہش جو ہے وہ تمہیں کسی حرام کام کے لیے ابھار سکتی ہے۔ تو زنا کے تم نے قریب نہیں جانا۔ زنا کے قریب جانے سے روکا۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو زنا کے قریب کرتی؟ سب سے پہلی چیز ہے نظر۔ نظر پہلا تیر ہے جو زہریلے تیروں میں سے چلتا ہے۔ نظریں ملتی ہیں تو خرابی پیدا ہوتی ہے، جب تک دو نظریں آپس میں نہیں ملتی خرابیاں پیدا نہیں ہوتی۔ نظر جو ہے نظر، اسی لیے اسلام نے فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں سے کہو اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ نظر نیچی رکھنے کے بہت فوائد ہیں۔ آپ اگر اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے، چلتے چلاتے اچانک آپ کی نظر کسی ایسے چہرے پر پڑتی ہے جو چہرہ آپ کے دل میں ایسے اتر جاتا ہے، وہ چہرہ تو ایک دفعہ گزر گیا آپ کے پاس سے، لیکن آپ کے دل میں اس کی تصویر نقش ہو گئی، اب آپ کو سوائے حسرت کے کیا ملا؟ سوائے حسرت کے، سوائے دل کے خراب ہونے کے، سوائے سوچ کے بگڑنے کے، اور اپنی گھر کی بیوی بری لگنے لگتی ہے۔ جو جائز اور حلال محبت ہے، جہاں پر حرام اور ناجائز محبت آتی ہے وہاں سے حلال اور سچی محبت نکل جاتی ہے۔ پکی بات ہے، آپ کو غلط محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کی اپنی بیوی سے محبت ختم ہو جائے گی، اپنی اولاد سے محبت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایمان اور کفر، پاکیزگی اور پلیدگی، نفاق اور اخلاص، یہ ایک دل کے اندر چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں جائز محبت بھی اور ناجائز محبت بھی، جائز اور ناجائز یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو نظر کی خرابی میں سے پہلی خرابی کہ آپ کی نظر کی، اللہ کے بنائے ہوئے چہرے بڑے بڑے خوبصورت بھی ہیں، کوئی ایسا چہرہ اچانک آپ کی نظروں سے گزرا، بس وہ تصویر آپ کے دل میں آئی اور پھر آپ کے دل میں وسوسے شروع ہو گئے، ملا تو آپ کو کچھ بھی نہ سوائے حسرت کے۔
عقل مند انسان جو ہے نا وہ اڑتوں کے پیچھے نہیں جاتا کہ یہ اڑتا پرندہ ہے، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں کبھی اس پر دیکھ پاؤں گا کہ نہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے اڑتوں کے پیچھے جانے کی؟ جو چیز میری ہے میں اسی پر رہوں، جو چیز مجھے مل نہیں سکتی اس کے لیے جستجو اور کوشش کرنے کا کیا مقصد؟ تو اپنے دل کو سمجھانے کے اور بھی کئی طریقے ہیں. جس طرح کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا چہروں کو دیکھ کے لذت لینے کی، بلّہ چہروں کو نہ دیکھنے کی لذت اس سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ محسوس اس کو ہوتی ہے کہ جس نے یہ لذت چکھی. نہ دیکھنے کا مزہ کچھ اپنا ہی ہوتا ہے. عفت اور پاک دامنی کا جو مزہ ہے نا اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں. ایک وہ بندہ کہ جس نے جرم ہی کوئی نہیں کیا، اور ایک بندہ وہ جو مجرم ہے، کیا دونوں کا ضمیر اندر سے ایک جیسا ہوتا ہے؟ جو بے گناہ انسان ہوتا ہے وہ آزاد پھرتا ہے، اس کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا. جس نے لاکھوں جرائم کیے ہوتے ہیں اس کا دل ہر وقت بوجھل ہوتا ہے. یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اسلام نے کہا زنا کے قریب نہیں جانا. پہلا حکم یہ دیا کہ تم نے نظریں نیچی رکھی، کیونکہ نظروں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. نظر لائیو سامنے آنے والی دیکھنا بھی منع، ایسی تصاویر دیکھنا بھی منع، اور موبائل اور اس طریقے سے تصاویر کو دیکھنا، یہ کمپیوٹر پہ بنی ہوئی تصاویر. اصل چہرے آپ دیکھیں تو شاید آپ دیکھتے ہی جو ہے نا وہ ڈر جائیں، لیکن ان چہروں کو ٹی وی پر اور ان چہروں کو ایڈیٹنگ کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ خود دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ میں ہوں. یہ وہ چہرے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اب ایسے ہی جو ہے نا وہ خیالی تصاویر ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر اپنے دل کو بگاڑتے رہتے ہیں. پہلی چیز نظر کی حفاظت، دوسری چیز کان کی حفاظت. کانوں سے غیر محرم کی آواز اور بے مقصد آواز، ایک تو تھی با مقصد، بے مقصد آواز سننا اور کانوں کو ایسی باتوں پہ سننے پہ لگانا، یہ خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے انسانی دل کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور نظروں کی خرابی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسی چیز پڑھنا، ایسے گندے ڈائجسٹ پڑھنا، ایسی گندی سٹوریاں پڑھنا، گھٹیا قسم کی چیزیں پڑھنا کہ جس سے دل میں خرابی پیدا ہو. ایسے تحریریں پڑھنا ہوتا ہے، ایسے گندے ناول پڑھتے ہیں دل بگڑ جاتا ہے. تیسری چیز زبان کی حفاظت ہے. زبان کی حفاظت انسان کرے، اگرچہ زبان ترجمان ہوتی ہے اس چیز کی، لیکن زبان کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے. اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے جو کہا کہ عورت کے ساتھ خلوت نہ اختیار کرو. خلوت علیحدگی سفر میں، یہ کئی گاڑیوں والے اکیلی عورت بٹھا کر لے جاتے ہیں، شرم یہ درست نہیں ہے. اس میں بڑی خرابیاں ہیں، بڑے مفاسد ہیں. یہ قریب اوپر پہ چلنے والی گاڑیاں جو ہیں ان کے ڈرائیوروں کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے شرعی اعتبار سے کہ وہ کیسے ایک غیر محرم عورت کو اپنے ساتھ اکیلے بٹھا کے دور تک لے جاتے ہیں. لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ جاؤ زنا. اور اسی طرح خلوت جو اللہ والے ہوتے ہیں، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں نے سنا کہ وہ کسی عورت کا اگر فون آتا تھا تو وہ آواز اونچی کر دیتے تھے، اسپیکر اونچا کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ خلوت نہ ہو جائے. موبائل پہ بھی خلوت ہے، ادھر وہ اکیلی عورت ہے، ادھر یہ اکیلا مرد ہے، کان میں موبائل اس کے بھی ہے اور اس کے بھی. وہ آواز اونچی کر دیتے تھے کہ خلوت نہ ہو. یہ تقویٰ والوں کی بات ہے. کان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت. پھر اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں ایسی چیز کی طرف اٹھنے سے بچاؤ کہ جو غیر محرم کے جسم کو لگے. اور خلوت سے بھی منع کیا. اور اسی طرح بات کرتے ہوئے عورت کو حکم دیا کہ تم اپنی باتوں کے اندر نرم لہجہ نہ رکھو. لچکدار باتیں کرنا، نرم نرم باتیں کرنا، ہنس ہنس کے باتیں کرنا، بیمار دل عورتوں والی باتیں، یہ انداز نہ تم اختیار کرو. اور اسی طرح عورتوں سے کہا کہ جب تم نکلو تو بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر لے کر نکلو. اور مرد و زن کے اختلاط سے منع کیا. یہ سارے احکامات اس لیے جاری کیے کہ زنا سے بچا جا سکے، کیونکہ زنا ایک بہت بڑی خرابی ہے. زنا جب کسی معاشرے کے اندر آتا ہے تو اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے مسلمانوں کی فوجوں کے آگے جب مغربی لوگ لاچار ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان دوشیزائیں ان کے رستوں میں کھڑے کر کے فوجیوں کو اس چیز سے بہکانا چاہا کہ شاید یہ اسی نشے کے اندر آ کے ہمارے اس میں مبتلا ہو جائے اور ہم ان کو آسانی سے ختم کریں.
یہ بہت بڑا بار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت پر عورت سے بڑا فتنہ نہیں کوئی چھوڑ کے جا رہا۔ میری امت میں بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ عورت کا فتنہ۔ عورت پردے میں بھی ہو تو انسانی مرد کے اندر جو ہے نا وہ قریب سے بھی گزرتے انسانی مرد کے دل میں تحریک پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے۔ عورت عبائے میں بھی ہو، پوری لپٹی بھی ہو، تو پھر بھی مرد مرد ہے، کیونکہ اللہ نے دل کے اندر یہ خواہش رکھی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی خواہش جو ہے وہ مردوں کے دل میں رکھ دی گئی، تو اس لیے بڑا محتاط رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کیسے پھر ایک مرد عورت کو اکیلا بیٹھ کے کمرے میں پڑھا سکتا ہے، اور کیسے پھر جو ہے نا وہ ایک عورت جو ہے، لڑکی جو ہے وہ اس طرح بند سفر کے بازاروں سے گزر کے یا کالج یونیورسٹی کے اندر جا کے وہ کیسے تعلیم لے سکتی ہے؟ یہ بڑی خرابیاں اور بڑی قباحتیں ہیں، یہ زنا کے رستے۔ اور اسی طرح اسلام نے زنا کے رستوں کو ختم کرنے کے لیے نکاح کو آسان کیا، نکاح کو آسان کیا۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو کوئی تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا وہ نکاح کرے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم، وہ روزے رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، بے شک یہ جو روزے رکھنا اس کی خواہش کو توڑ دے گی۔ اسلام نے اس چیز کو روکنے کا حکم، زنا کو ختم کرنے کا حکم دیا، اس کے لیے بڑے طریقے اسلام نے جاری کیے اور بہت ساری چیزوں پر پابندی لگائی۔ عورت سے کہا تو خوشبو لگا کے نہ نکلو، کیوں؟ خوشبو سے دلوں کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ چوڑی پہننا، ایسی جوتی پہننا جس سے ٹک ٹک کر کے چلے اور پورا جو بازار اس کی طرف دیکھے، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ زنا کے رستوں میں رکاوٹیں اسلام نے کھڑی کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ لوگوں نے اس کو ڈانٹا، تو یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ ادھر۔ وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اتحب ھذا لأمک، کیا تو یہ زنا اپنی ماں کے لیے پسند کرتا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں تو نہیں یہ پسند کرتا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ بھی ایسا کرے۔ اتحب ھذا لابنتک، تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا نہیں، اپنی بہن کے لیے نہیں، اپنی خالہ کے لیے نہیں، اپنی پھپھو کے لیے نہیں۔ لوگ بھی اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی خالوں، اپنی پھوپھیوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے۔ جب آپ نے اس کو اس طریقے سے سمجھایا کہ جب تو اپنی کسی خاتون کے لیے پسند نہیں کرتا تو کسی کی خاتون کے ساتھ کیوں ایسا؟ آپ نے پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے سینے کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ نوجوان، نبی کی دعا تھی نا، اس کے بعد وہ نوجوان کبھی کسی کی طرف دیکھتا نہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کے دل میں یہ وسوسے اور یہ کہتی ہے تو وہ کسی نیک بندے سے ہی دب کروایا۔ اپنی ماں بہن کی طرف ہم پسند نہیں کرتے کہ میری بیوی کی طرف کوئی دیکھے، تو اپنی بیوی بعض دفعہ پیچھے بٹھا کر دوسروں کی بیویاں دیکھتے رہتے ہیں، اپنی بہنوں کو پیچھے بٹھا کر دوسروں کی بہنوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ تو بڑی جو ہے وہ بے حیائی کی انتہا ہوتی ہے جب انسان اپنے لیے یہ چیز پسند ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر تو غیرت ختم ہی ہو گئی ہوتی ہے، ان کو تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی جن میں غیرت ہوتی نہیں، بات تو اس کی ہو رہی جس میں کچھ نہ کچھ غیرت کا خطرہ موجود ہے۔ کہ جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو کسی کی بہن کے لیے ایسا کیوں پسند کرتے ہو؟ تو بہرحال بھائیوں، اتنا ہے کہ جو نظر کو جھکاتا ہے نا، عبادات کی لذت اس کو آتی ہے۔ واللہ جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں نہ کرتا وہ بندہ عبادتوں کی لذتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس کو کیا پتہ نماز کے اندر کیا مزہ ہے، اس کو کیا پتہ قرآن کی تلاوت میں کیا مزہ ہے، اس کو نہیں پتہ۔ اور حدیث کے اندر آتا آپ نے فرمایا کہ انسان کی نظر بھی زنا کرتی ہے، فزناہم النظر، نظروں کا زنا دیکھنا ہے، دیکھنا۔ جب وہ کسی غیر محرم چہرے کو دیکھتے ہیں تو نظریں زنا کر رہی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا ہے، قدم بھی زنا کرتے ہیں، ان کا چلنا ہے، اور دل خواہشات پیدا کرتا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو، الٹ پلٹ سوچے سوچنا، یہ بھی گناہ کے رستے کی طرف، زنا کے رستے پر چلنا ہے۔ اور پھر اس کی شرم کا تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ. پیچھے والی بات تھی کہ اس سے انسانی نسل تباہ ہوتی ہے. اس آیت میں زنا سے روکا کیونکہ اس سے خاندان تباہ ہوتے ہیں، نسل اجڑ جاتی ہے. کوئی پتہ نہیں چلے گا کس کا کون باپ ہے، کس کی کون ماں ہے، کس کا کون تایا چچا، کون کس خاندان سے ہے. سارے خاندانی نظام ہی اجڑ کے رہ جائے گا. تم زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ فحاشی ہے اور برا رستہ ہے. برا رستہ اس طرح کہ تم اس رستے کو اختیار کرو گے تو کوئی بھی اس رستے کو چل کے تمہارے گھر بھی پہنچ جائے. جب تم کسی کے گھر پہنچو گے کوئی تمہارے گھر پہنچے. اسی لیے بڑا برا رستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی